الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على سيد الأنبياء معدن الجود والعطاء منبع العلم والحلم والحياء وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق ورسوله النبي الكريم الأمين المكين. نحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قال الله تبارك وتعالى جل وعلا في شان حبيبه مخبرا وآمرا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا ونبينا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم دائما أبدا. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا سيدي يا سيدي يا حبيب الله. نہایت ہی معزز محترم، بہت ہی زیادہ عزت و احترام کے لائق حضور قبلہ شاہ صاحب دامت برکاتہ القدسیہ، ذی وقار علماء کرام، دیگر مشائخ اعظام، میرے بہت ہی زیادہ عزت و احترام کے لائق بزرگوں اور عزیز دوستوں، الحمدللہ تعالی ثم الحمدللہ تعالی، یہ رب ذوالجلال کا بہت ہی بڑا احسان و کرم ہے کہ اس رب ذوالجلال نے اپنی شان کریمی کے تصور مجھ ناچیز کو اور آپ سب احباب کو اپنے محبوب مکرم کا امتی بنا لیا، اور ہمارے دلوں میں رب ذوالجلال نے اپنے محبوب بندوں کی محبت کو رکھا۔ بہت بڑا احسان ہے رب ذوالجلال کا۔ اللہ کی عزت کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ یہ اللہ تعالیٰ کا بہت ہی بڑا احسان ہے۔ میرے رات کے آقا رسول اللہ شفیع معظم رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت فیض درجت میں ایک شخص حاضر ہوا تھا۔ اس نے عرض کیا تھا: اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے۔ یہ میں مفہوم حدیث عرض کروں گا، اس کا ترجمہ نہیں، مفہوم عرض کروں گا۔ اس نے یہ عرض کیا تھا: اللہ کے نبی ارشاد فرمائیے، کوئی شخص کسی قوم سے محبت کرتا ہے مگر اس میں ان کو پا نہیں سکتا، دوری ہے۔ دوری دو قسم کی ہوتی ہے، ایک بعد زمانی ہوتا ہے اور ایک بعد مکانی ہوا کرتا ہے۔ بعد مکانی سے مراد یہ ہوتا ہے کہ اس کی جگہ، اس کا مکان، اس کی رہائش اس سے دور ہے۔ جس طرح ایک پاکستان میں رہنے والا ہو، دوسرا مدینہ طیبہ کا باشندہ، یہ بعد ہے، دوری ہے، اور یہ دوری مکان کے اعتبار سے ہے۔ اور دوسرا ہوتا ہے بعد زمانی، زمانے کے اعتبار سے دور، یعنی ایک آج کے دور میں پیدا ہوا، ایک 1000 سال پہلے پیدا ہوا۔ تو اس سائل کی گزارش کا مدعا مقصد یہ تھا کہ اللہ کے نبی ارشاد فرمائیے کہ وہ ان کو پا نہیں سکتا، دور ہے، کوئی مکان کے اعتبار سے یا زمان کے اعتبار سے وہ دور ہے، پا نہیں سکتا، تو اس کو ان سے محبت کا فائدہ ہوگا۔ صاف سی بات ہے، کسی شخص کو ڈاکٹر صاحب سے محبت ہے، ڈاکٹر صاحب اس سے پیار فرماتے ہیں، وہ ان کی خدمت میں حاضری دے گا، وہ ان کے ساتھ شفقت فرمائیں گے، ان کو دعائی ہو سکتا فری عطا فرما دیں، فائدہ تو ہوا نا۔ آپ کو ڈاکٹر صاحب سے محبت ہے، آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان کے فیوز و برکات سے آپ نے استفادہ حاصل کیا۔ ڈاکٹر صاحب
یہ جو قرب و جوار میں ہوتا ہے ان کی محبت ان کو کسی نہ کسی طریقے سے فائدہ پہنچا دیتی ہے. تو جس کو دیکھا بھی نہیں ہے، جو ہے بھی بہت دور، تو یہاں بیٹھے محبت کر رہا تو محبت فائدہ دے گی. تو میرے نبی نے جو ارشاد فرمایا وہ یہ تھا المرء مع من احب. قیامت کے دن بندہ اس کے ساتھ اٹھے گا جس کے ساتھ وہ محبت کیا کرتا تھا. میرے بھائیوں میں اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھا کے جملہ کہہ چکا ہوں، مولا تیرا بڑا ہی کرم ہے. تیری عزت کی قسم اگر میں الٹا لٹک کر میں تیرا شکر ادا کروں تو اب کے شکر ادا نہیں کر سکتا. یہ محبت انجیکشن کے ذریعے سے دل میں انجیکٹ نہیں کی جاتی، یہ پانی میں گھول کے پلائی نہیں جاتی، یہ بازار سے خریدی نہیں جاتی. مولا یہ تو جسے چاہے عطا فرمائے اور جس کی محبت چاہے عطا فرمائے، جسے تو چاہے عطا فرمائے. یاد رکھیے مال کسی کو مل سکتا ہے، ایمان والے کو بھی، کافر کو بھی، اچھے کو بھی، برا گار کو بھی، اچھے کو بھی، برے کو بھی، گناہ گاروں سیاحگار کو بھی اور متقیوں پرہیزگار کو بھی. مگر یاد رکھیے اللہ کے پیاروں کی محبت ان کو ملتی ہے جن سے اللہ خود پیار کرتا ہے، جن سے اللہ خود پیار فرماتا ہے. ان کو رب کائنات جل وعلا اپنے محبوب بندوں کی محبت عطا فرماتا ہے. میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، آپ میرے سوال کا جواب خوب سوچ کر دیجیے گا. آپ یہ ارشاد فرمائیے کہ کیا آپ کے دل میں میرے نبی کی محبت ہے؟ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ دائما ابدا ہے نا؟ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ حدیث مبارکہ کے راوی ہیں. وہ یہ فرماتے ہیں کہ میں بارگاہ بے کس بنا میں حاضر تھا، ایک آنے والا آیا، اس نے سوال کیا اللہ کے نبی علیہ السلام قیامت کب آئے؟ سائل کا سوال قیامت کے بارے میں تھا. میرے اور تیرے آقا ربی کائنات محبوب حضور نبی کی قرآن صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے سوال کا جواب ارشاد نہ فرمایا کہ قیامت کب آئے گی، نہ تو یہ فرمایا فلاں تاریخ کو آئے گی، نہ یہ فرمایا میں نہیں جانتا، نہ یہ فرمایا کہ تو اللہ ہی جانتا ہے، نہ یہ فرمایا اس کی علامات بتا دیتا ہوں لیکن وقت کا تعین میں نہیں فرما سکتا. کچھ بھی نہیں فرمایا بلکہ الٹا ان سے سوال فرمایا تو نے قیامت کے لیے کیا کیا؟ کچھ رہا ہے کہ قیامت کا میں کیا تیار کر رکھا ہے تم نے قیامت کے لیے؟ یہ صحیح بخاری کی کتاب الایمان میں ہے. کیا تیار کر رکھا ہے تم نے؟ کوئی شخص نے میرے نبی کے دربار مقدس میں جو عرض کیا مفہوم اس کا یہ بنتا ہے میرے دامن میں عبادت تو بہت نہیں ہے. کوئی یہاں یہ نہ سمجھ بیٹھے کہ صحابہ کچھ کم عبادت کرتے تھے، تو میرے بھائی نہیں، ان میں بعض ایسے خوش وقت ہوا کرتے تھے جو نماز عشاء مسجد نبوی شریف میں ادا کرنے کے بعد یہیں بیٹھ جاتے تھے، فجر بھی ادا کر کے ہی واپس جاتے. بڑی کثرت سے نمازیں پڑھتے تھے، وہ تو بڑی کثرت سے روزے رکھتے تھے. پھر وہ عبادت جو کائنات کی سب سے زیادہ نرالی عبادت جو ان کو میسر تھی وہ تو کائنات میں کسی اور کو ہے ہی نہیں. اس کی مثال یوں دیا کرتا ہوں کہ میرے نبی تشریف فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا کی رحمت کا دریا جوش میں آیا، اپنے صحابہ سے فرمان لگے جو شخص محبت و احترام و عقیدت کے ساتھ اپنی ماں یا اپنے ابا کا چہرہ دیکھ لے رب ذوالجلال اسے حج مبرور کے برابر ثواب عطا فرما دیتا ہے. تو صحابہ میں سے ایک صحابی نے کھڑے ہو کے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی ایک دن میں 100 مرتبہ دیکھتے، یعنی یہ تو بالکل ایک عام سی بات ہے، تقاضا فطرت ہے. اولاد کے دل میں ماں باپ کی محبت کا ہونا، ماں باپ کے دل میں اولاد کے پیار کا ہونا، یہ تو جانور بھی کرتے ہیں. جانور بھی اپنی اولاد سے پیار کرتے ہیں، جانور بھی اپنے والدین سے پیار کرتے ہیں. اللہ کے نبی یہ تو تقاضا فطرت ہے، گھر کا ماحول ہے. وہ جو پنجابی میں کہتے ہیں نہ ہنگ لگے نہ پھٹکڑی دے جو کرا لے چڑھے، کیا ہے گھر میں بیٹھے بیٹھے ایک مرتبہ 2 مرتبہ اگر کوئی 100 مرتبہ دیکھ لے تو میرے نبی نے انکار نہیں فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، بلکہ فرمایا اللہ اکبر و اعظم. ارے اللہ کا درجہ تو اس سے بھی بلند و بالا ہے، تو نے یہ 100 کی یاد کیا مطلب 100 کیا جتنی مرتبہ دیکھے گا 1000 مرتبہ دیکھ لے. اس جگہ میرے آقا رسول مطلب رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابندی نہیں لگائی تیری ماں عابدہ ہو، زاہدہ ہو، متقیہ ہو، پرہیزگار ہو، شب زندہ دار ہو، صائم النہار ہو، تیرا ابا اللہ کا ولی ہو، وہ فاسق
आबिद व फाजिर ना हो, मुत्तकी व परहेजगार हो, वो आलिम दीन हो, मुफस्सिर कुरान हो, वो मुहद्दिस सुमा हो, वो फकीहुल असर हो, नहीं कोई पाबंदी नहीं लगाई। तेरी माँ कितनी भी गुनाहगार पापी क्यों न हो, तेरा अब्बा कैसा भी खताकार क्यों न हो, तू मोहब्बत से देख ले, तेरा रब तुझको सवाब अता फरमाएगा। तो बात का अपने गौर को मेरे भाई जरा गौर कर, अगर रब्बे कायनात ने तुझे अक्ल सलीम की दौलत अता फरमाई है तो थोड़ा गौर कर ले। अगर तो अपनी गुनाहगार माँ को देखे, अगर गुनाहगार अब्बा को देखे, तो एक एक दिन में 100 हज का सवाब पाए, तो जो मेरे नबी के रुखे थे अब्बा के ध्यान पाएगा, जो मेरे नबी के रुखे थे अब्बा को देखेगा, उसके मतलब मुकाम को कौन पा सकता है। ये वो कम ही इबादत वाले तो थे नहीं जो उन्होंने कहा मेरे दामन में इबादत है नहीं। दरअसल उनकी गुजारिश का मुद्दा क्या था, ज़न्नुल-मुमिनीन खैरा, ईमान वाले के बारे में अच्छा गुमान करना चाहिए। मैं उम्मीद रखता हूँ आप सब ने नमाज मगरिब अदा की होगी, मैं उम्मीद रखता हूँ आप नमाज पढ़ने वाले हैं। मैं आपका हाथ नहीं खड़ा करवाऊंगा ये पूछने के लिए किस किस ने नमाज पढ़ी है, अलबत्ता मैं ये पूछने के लिए जरूर आपका हाथ खड़ा करवाने की कोशिश करूंगा, वो बताए हाथ खड़ा करके जिससे 7 बार नमाज अदा की है, वो हाथ खड़ा करे कि फलां मेरी नमाज कबूल हुई है। आप सारे नमाजी हैं, मैं एक दिन की बात नहीं, मैं साल की बात कर रहा हूँ। आज से लेके पूरे गुज़िश्ता पूरे साल में जो आपने नमाजें पढ़ी हैं, आप हाथ खड़ा करके गए, मैं दावा से कहता हूँ फलां मेरी नमाज यकीनन कबूल है किसी की जुर्रत होता रोजे तो आप सब ने रखे, बचपने से लेके आज तक रखते रहे हैं। मैं ये नहीं पूछता बताओ किस किस ने रोजे रखे थे, मैं ये सवाल करूंगा बताओ किसका दावा है मेरा फलां तारीख का रोजा कबूल हो गया है। कौन कह सकता है मेरा हज कबूल हो गया है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शाह कितने वो शब्द जिंदादार हैं, सारी रात अपने घुमान में इबादत में बसर करने वाले, जिनको सवाए जागरते के कुछ मुयस्सर नहीं आता, कितने वो रोजा रखने वाले हैं जिनको सवाए भूख और प्यास के कुछ मुयस्सर नहीं आता। उस शख्स का, उस यादी का मुद्दा यही था, अगरचे मैंने इबादत बहुत की है मगर मैं नहीं जानता कि कबूल है भी है, ठीक तो है मगर जानता नहीं कि कोई मेरे दामन में है भी कि नहीं। फिर एक लम्हा रुकने के बाद कहने लगे मगर मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है। ये तो पता है ना, ये तो आप सबको पता है ना कि हमारे दिल में ये चीज़ है कि नहीं है। ये तो आप अपने दिल की अंधेरी नगरी में टटोल सकते हैं ना कि नबी की मोहब्बत की शमा फरोजा है कि नहीं, पता चल जाता है ना। अर्ज़ किया मेरे दिल में अल्लाह और उसके रसूल की मोहब्बत है, तो मेरे नबी ने फरमाया फिर मुबारक हो अंता मा'a मन अहबब्ता। फिर क़यामत का क्या तरीका है, क़यामत के उसी के साथ होगा जिसके साथ वो प्यार करता है। मेरे नबी का ये इरशाद निशान शाहद अदल है कि इंशाअल्लाह ताला हमारा हशर अल्लाह के महबूब के गुलामों में होगा। हमारे दिल में जो रब ज़ुल-जलाल की मोहब्बत पैदा फरमाए, जो का शाह आप तशरीफ लाए। हज़रत इरशाद फरमा रहे थे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन के साथ कि उन बुज़ुर्गान दीन ने अपनी जिंदगियों को इस आया बारका के मुताबिक ढाल लिया। आपने अपने अंदाज में गुफ्तगू फरमाई, मैं उसी कड़ी जिसको के लिए इरशाद फरमा रहे थे, मेरे ज़हन में एक बात आ रही थी, मैंने आपकी सवाली हयात पढ़ी कि रब्बे कायनात ने आपको 5 साहबजादे जो अता फरमाए। अर्ज़ किया गया इन साहबजादों के बारे में कि इनको कोई दुनियावी इल्म सिखा दिया जाए या कोई कारोबार करवा दिया जाए, मगर आपने फरमाया कि मैं इनको दीन के लिए वक़्फ़ करूँगा। हकीकत में इस आया बारका का वो मफ़हूम अगर दूसरे अंदाज में देखें तो इन्ना लिल्लाहि हम किसके लिए हैं, मसाले के समझाऊंगा। मेरे नबी की सुन्नत करीम है मसाले दे दे के समझाना। ये मेरे पास एक कलम है, मेरे पास ये एक है, आप देख रहे हैं। मैं ये कलम डॉक्टर साहब को बतौर अमानत देता हूँ। डॉक्टर साहब ये कलम आप मेरा बतौर अमानत आप अपने पास रख लें, मैं कल को वापस ले लूँगा। डॉक्टर साहब ये मेरा कलम संभाल के रख लेते हैं। जनाब मोहतरम मोहम्मद अशरशाद साहब इनके पहले में तशरीफ फरमा है, इनको ज़रूरत महसूस हुई दस्तखत करने की, कोई आया कि ज़रूरी दस्तखत फरमा दें इस कागज़ पर, तो इन्होंने कहा डॉक्टर साहब मुझे ज़रा कलम देना, मैं दस्तखत करना चाहता हूँ। डॉक्टर साहब के नहीं, ये कलम शाह साहब का है, मैं आप
نہیں دوں گا جی، میں لے کے نہیں بھاگوں گا، میں اس کو خراب نہیں کروں گا، میں اس کو توڑوں گا نہیں، زیادہ کر کے نہیں کروں گا، بس دستخط کرنے ہیں۔ یشر صاحب کا مطالبہ تھا، مگر انہوں نے فرمایا نہیں، میں قلم نہیں۔ بہت انہوں نے ضد بھی کی، اصرار بھی کیا، قلم اور کوئی مل نہیں رہا، قلم دے دو، لیکن نہیں میں نہیں دوں گا۔ قلم انہوں نے دیا، پھر میں حاضر ہو گیا، میں نے کہا ڈاکٹر صاحب آپ مجھے قلم میرا واپس کریں نا۔ ڈاکٹر صاحب نے فوراً قلم مجھے تھما دیا، میں نے قلم پکڑا، اس کو توڑ کر کرچی کر مولانا محمد اشرف شاہ صاحب ان کے پہلو میں بیٹھے تھے، ان کا گھٹنا ادا کرنے کے ڈاکٹر جی اب دیکھا مجھے آپ دستخط کرنے کے لیے نہیں دے رہے تھے، اور اس نے کیا کیا، قلم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ تو ڈاکٹر صاحب کا جواب کیا تھا، کیا ہوگا بھئی وہ ان کا ہے، کیا بتا وہ جو ان کی مرضی ہو وہی کرے۔ بندہ کہتا مولا میرا تو ہے ہی کچھ نہیں، میں تو ہوں ہی تیرا، میری مرضی کیا ہے، میری مرضی کیا ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ، نہ یہ ہاتھ میرا، نہ یہ پاؤں میرے، نہ یہ آنکھیں میری، نہ یہ کان میرے، نہ یہ جسم میرا، نہ یہ بدن میرا، مولا مالک تو تو ہے، جو میرا جی چاہے اس کے ساتھ شروع کر، میں کہاں سے گا۔ جب آتش نمرود کی جانب تشریف لے جا رہے تھے، نمرود نے ان کو آگ کی جانب پھینکا تھا، معارض لہو ومعلنا معین کاشی یہ بات نقل کر رہے ہیں۔ جب وہ آگ کے قریب سے قریب تر ہوتے چلے جا رہے تھے، پھر لمحات خطرناک میں، وحشتناک لمحات میں، جب آگ کا الاؤ اتنا بلند والا تھا کہ بلند قریب پرواز والا پرندہ کے اوپر سے گزرتا ہوا ہچکچا رہا تھا کہ بعض اوقات جل کے وہ کاٹی سیاہ ہو جائے۔ ابراہیم لمحہ بلمحہ اس آگ کی طرف جا رہے ہیں، تو جبریل حاضر ہو کے عرض کرتے ہیں کہ اے ابراہیم علیہ السلام، اللہ کے خلیل، اگر آپ اجازت دیں تو آپ اٹھا کر ان نمرودوں پر پھینک دو، آپ کو حفاظت تمام ایک طرف لے جاؤں۔ تو آپ نے جواب میں فرمایا تھا کہ کیا تیرے رب نے اس کام کے لیے تجھے بھیجا ہے؟ جبریل نے کیا تھا کہ نہیں، اس کام کے لیے نہیں بھیجا، ہاں البتہ یہ ارشاد فرما کے بھیجا ہے کہ اگر ابراہیم کہیں تو ایسے کر دینا، اگر وہ کہیں تو کر دینا، اس لیے میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں۔ یعنی اگر آپ نے فرمایا ہوتا تو مجھے آپ سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، میں تو کر سکتا، اسی لیے تو آپ سے پوچھ رہا ہوں۔ فرمایا کہ فہم الیک فلا، پھر مجھے تیری ضرورت نہیں، کیا چلا ہے آپ تو اور قریب آ گئے۔ پھر کیا ہوا، رب ذوالجلال کے اس فرستادہ نے، اس فرشتے نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا تھا کہ ٹھیک ہے اگر آپ کو میری ضرورت نہیں تو ٹھیک ہے، مگر آپ اپنے رب سے تو کہہ سکتے ہیں مجھے آپ سے بچائے، اسے ہی کہہ دیجیے۔ تو آپ نے وہی جواب دیا تھا جو حقیقت میں ان للہ کی تفسیر ہے۔ فرمانے لگے مجھے بتا جبریل، کیا میرے رب کو پتہ ہے کہ ابراہیم کو آگ میں ڈالا جا رہا تھا؟ جبریل نے کہا کیوں نہیں، یقین پتہ ہے۔ تو فرمانے لگے اس کی عزت کی قسم اگر وہ جلانا چاہتا ہے تو میں جل جانا چاہتا ہوں، میرا ہے کیا؟ جس طرح وہ راضی اسی طرح میں راضی۔ تو پھر اس کا صلہ کیا ملا تھا، آگ میں جلانے کی قوت اللہ نے پیدا کی، اس کو جلانے کو حکم رب نے تو جلانے دیا ہے، لیکن جب رب پر یہ کامل ترین بھروسہ تھا تو نتیجہ کیا نکلا، اگلے لمحے آپ آگ کے اندر تھے، آگ نے اپنا عمل کرنا شروع کیا، تو رب کائنات نے کیا فرمایا، یا نار کونی بردم و سلاما علی ابراہیم، اور خبردار آگ اگر یہ جلانا تیری خصوصیت ہے، مگر میں تجھے حکم دیتا ہوں میری ابراہیم کے لیے سلامتی والی ٹھنڈی ہو، محض ٹھنڈی نہیں مگر یک بستہ بھی ٹھنڈک ہوتی ہے جو خون کو جما دیتی ہے، سلامتی والی ٹھنڈی ہو جا،
کام دکھایا، ٹھنڈی کس کے لیے ہونا تھا؟ ابراہیم کے لیے، نمرود کی ان رسیوں کے لیے نہیں جن سے ابراہیم کے ہاتھ باندھے گئے تھے، نمرود کی ان زنجیروں کے لیے نہیں جو ان کے پاؤں میں پہنائی گئی تھی، نمرود کے اس پاؤں کے لیے نہیں جو ان کے گلے میں ڈالا گیا تھا، زنجیروں میں جکڑ کر ان کو پھینکا گیا تھا، زنجیریں پگھل گئیں، رسیاں جم گئیں، آگ نے اپنا کام دکھایا، مگر ابراہیم کا بال بھی نہیں جلا۔ کیا تھا؟ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے۔ انہوں نے حضرت شیخ المشائخ نے لوگوں کو یہ جواب دیا تھا، میرے 5 بیٹے ہیں، میں نے اپنے نبی سے وعدہ کیا ہے یہ سارے کے سارے آپ کے دین کے نوکر بنا ہوگا، دولت کی کیا ضرورت ہے؟ تو پھر کیا ہوا؟ کیا مولانا اب ان کی جوتے نہیں اٹھاتے ہیں؟ کیا دولت کی کچھ کمی آ گئی؟ من کان للہ کان اللہ لہ، جو اپنے آپ کو اللہ کا بنا دیتا ہے اللہ اس کا ہو جایا۔ بحمدللہ تعالی، الحمدللہ تعالی۔ باہر میں نے کچھ گستاخی کی کہ حضرت جو ارشاد فرمایا تھا اس کو تھوڑا سا میں آگے لے آیا کہ دیکھیے حضرت اشرف المشائخ کسی اعتبار سے اس آیہ مبارکہ پہ عمل کرنے والے، جو حضرت نے فرمایا کہ اللہ کے برگزیدہ بندے اس آیہ مبارکہ پہ عمل کرنے والے ہوتے ہیں، کسی بھی پہلو سے دیکھ لے بحمدللہ تعالی سبحانہ اللہ کے برگزیدہ بندے وہ پورے ہو جاتے ہیں۔ یہی سبب ہے کہ رب الجلالہ نے فلاح کا جو راستہ دکھایا، کامیابی کا جو راستہ دکھایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ بحمدللہ تعالی علماء تشریف فرمائیں، رب الجلالہ کے درجات کو ورا و برا فرمائیں۔ لفظ تقوی اپنے دامن میں بہت وسیع معنی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں بالکل ابتدا میں رب کائنات کا ایک ارشاد ہے کہ اے قرآن کے قاری، قرآن کے پڑھنے والے، اچھی طرح بات کو ذہن نشین کا لینا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب جس کا مطالعہ کرنا تیرے دل میں خواہش پیدا ہوئی ہے، یہ کتاب شک و شبہ سے پاک ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ کتاب شک و شبہ سے مالا کر ہے، اور اگر اس کتاب سے تو ہدایت لینا چاہتا ہے پھر تجھے کیا ہونا چاہیے؟ کیا تجھے ہدایت مل جائے گی؟ ہدی للمتقین، یہ ہدایت ان کو دیتی ہے جو متقی ہوا ہے۔ یہاں متقی کی جو ڈیفینیشن رب الجلالہ نے ذکر فرمائی ہے، یہاں جو تعریف اللہ تعالیٰ نے ذکر فرمائی وہ کیا ہے؟ الذین یؤمنون بالغیب، اس کی پہلی صفت یہ ہے کہ بے دیکھے زبان مصطفیٰ پر ایمان لیا۔ پہلی صفت یہ ہے متقی کی کہ وہ تحقیق و جستجو کے گھڑے میں نہیں گرتا، جو نبی نے فرما دیا آنکھیں بند کر کے ایمان لیا۔ قیامت کے دن کافر، قیامت تو بہت بات کی بات ہے، ابھی جو کافر مرتا ہے نا، جب اسرائیل علیہ السلام کے ساتھ تشریف لاتے ہیں اسی وقت پتہ چل جاتا ہے کہ میرا انجام کیا ہے، اسی وقت اسے پتہ چل جاتا ہے۔ پھر قبر میں جو اس کو سزا ملتی ہے اسے پتہ چل جاتا ہے میرا انجام کیا ہے۔ قیامت میں میزان عدل کو بھی دیکھے گا، قیامت کے دن جہنم کو دوپہر کو دیکھ کر اس کی قبر ہی جہنم کا گھڑا بنا دی گئی، جنت کو بھی دیکھے گا، ملائکہ کو بھی دیکھے گا، سب کچھ دیکھے گا، کہے گا مولا ایمان لے آیا، مان لے، مگر اس وقت اللہ نہیں ماننے کا، خود دیکھ کے ایمان لایا نا، میرے محبوب کے کہنے میں ایمان لایا۔ یہاں متقی کی یہ تعریف ہے۔ عام طور پر لفظ تقویٰ جب اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو تو معنی ہوتا ہے ڈرنا، اور آگ کے ساتھ ہو جس طرح فاتقوا النار تو معنی ہوتا ہے بچنا۔ آگ سے ڈرنا کافی نہیں، بچنا ضروری ہے۔ اللہ سے بچا نہیں جا سکتا، ڈرا جاتا ہے۔ اب دیکھیے اس آیہ مبارکہ کا سادہ سے لفظوں میں ترجمہ کر دیتا ہوں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، سادہ سے لفظوں میں اس کا مفہوم و ترجمہ یہ بنے گا، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلۃ، اور اللہ تعالیٰ جل وعلا کی جانب کوئی وسیلہ تلاش کرو، ڈھونڈو۔
लअल्लकुम तुफ्लिहून, तुम ये उम्मीद रखो कि अल्लाह तुमको कामयाबी अता फरमाएगा। ये शर्त मेरे लिए है, तेरे लिए है, अल्लाह के लिए नहीं। इस ये उम्मीद रखते हुए कि तुम जुहद करो कि तुम्हें कामयाबी क्या है? अल्लाह तक पहुंचना। वक्त हुई लेकिन अल्लाह को पाने के लिए वसीला तलाश करो। बात काबिल गौर है। पहले क्या कहा? अल्लाह से डरो और अल्लाह को पाने की कोशिश करो। जिससे बंदा डरता है उसका कुर्ब चाहता है, उससे दूर भागता है, उससे दूर भागता है। मैं जनाब मोहतरम डॉक्टर साहब की मिसाल दी तो इन्हें भी मुझे बुलाया है, मिसाल भी इन्हीं की देता हूँ। ये आप जानते हैं कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, बच्चे इनकी खिदमत में अलाज मुआलजा के लिए पेश किए जाते हैं और बाज़ औक़ात ये बच्चों को इंजेक्शन भी लगा देते हैं, सुई बोल के लिए। एक मरतबा इंजेक्शन लगाया तो दूसरी मरतबा जब वो बच्चा डॉक्टर साहब को देखते हैं ना, उसकी माँ डॉक्टर साहब की तरफ बढ़ाती है, वो चीखता है, चिल्लाता है, क्यों ऐसे करता है? डॉक्टर साहब से डरता है ना, ये बात समझते हो ना? डॉक्टर साहब से डरता है, माँ सीने से लगाती है, चुप कर जाता है। माँ दूध जो पिलाती है, डॉक्टर साहब इंजेक्शन लगाते हैं, फर्क है ना? तो जिससे मोहब्बत है उसका कुर्ब चाहता है, जिससे तक डरता है उससे दूरी चाहता है। ऐसे भी जिसका डर हो बंदा उससे दूर भागता है और जिसका डर ना हो उसके करीब हो के बैठता है। कभी आपने शहद की मक्खी या ये जो एक जर्द रंग की ये होती है जिसको क्या ब्रेड वगैरह कहते हैं, क्या कभी आपने उसको पकड़ा, उसके लिए कभी हाथ किया? क्यों नहीं किया? डरते हैं कि डंग मार देगा। तो जो डंग ना मारे आप उसको पकड़ लेते हैं, जो डंग मारे उससे दूर भागते हैं। डर तो दूर करता है। जहाँ रब फरमाता है अल्लाह से डरो तो उसको रबी जाओ, अल्लाह से डरो भी उसका कुर्ब भी जाओ। याद रखिए, जहां मोहब्बत होगी वहां डर जरूर होगा। क्या बोला? जहां मोहब्बत होगी वहां डर। दूसरे लफ्जों में, सारा से लफ्जों में, जहां मोहब्बत होगी वहां नफरत जरूर होगी, जहां नफरत होगी वहां मोहब्बत जरूर होगी। ये लाज़िम मलज़ूम है, एक दूसरे से इनको जुदा नहीं किया जा सकता। इस जगह के डर का रब्बे कायनात जल्ल वाला ने जिसकी तंबीह फरमाई है वो डर है जो मोहब्बत की इंतहा तक पहुंचा देने वाला डर है। मोहब्बत की इंतहा वो क्या है? अगर आपके दिल में, आपने कभी गौर किया कि सुदारों की दुकानों के सामने क्लाशिको बर्दाश्त सिक्योरिटी वाले खड़े होते हैं, कभी आपने खाना बदोशों की झुग्गियों के सामने भी खड़े देखे हैं? बताइए जी, इनके सामने, झुग्गियों के सामने क्यों नहीं खड़े होते? इनके पास दौलत नहीं है, इनको डर नहीं है। और जिन्होंने क्लाशिक वाले खड़े कर रखे तो उनके पास क्या है? दौलत है, फिर उनको डर भी है। और तेरे दिल में तेरे रब और तेरे रसूल की मोहब्बत है तो डर के शैतान डाका न डाल दे। अपने ज़हन में ये खौफ रख, मोहब्बत और नफरत ये लाखों मंजूर है। तेरे दिल में अगर किसी शय की, मेरे दिल में मेरी जान की मोहब्बत है तो मैं डाकू से डरता हूँ। जब जान की मोहब्बत नहीं होगी मुझे डर नहीं होगा। डर किस बात से? कि कहीं तेरा महबूब नाराज ना हो जाए। मोहब्बत का तकाज़ा ये होता है ना कि महबूब है, जब मोहब्बत अपनी मेराज को पहुंचती है तो इस तमन्ना का इजहार करती है। डर हर लम्हा डर कि कहीं तेरा महबूब तुझसे नाराज ना हो जाए, उसकी रजा का जोया है, उसके नाराजगी का डर अपने चेहरे रख। मोहब्बत और नफरत
جو میں نے عرض کیا یہ بھی لا کو ملزوم ہے. آپ مجھے بتائیے آپ کے دل میں میرے نبی کی محبت ہے جی؟ ابو جہل کی کیا ہے؟ ابو جہل کی آپ کے دل میں نفرت. جہاں محبت ہوگی وہاں نفرت بھی ہوگی. یہ دونوں کبھی اکٹھے نہیں ہو سکتے. تو کبھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میرے دل میں تو سب سے محبت کرتا ہوں. ایک وہ ٹرم چلتی ہے نا کہ میں تو سب سے محبت کرتا ہوں اور میرے بھائی نہیں. سب سے محبت ممکن نہیں. یا اللہ کے بندوں سے محبت کرے گا یا اللہ کے دشمنوں سے محبت کرے گا. ممکن نہیں کہ سب سے تو محبت کرے. یہ رب الجلال نے تجھے احساس دلایا ہے کہ اللہ کا خوف اپنے ذہن میں رکھ. اگر تو نے اللہ کے دشمن سے محبت کی تو برباد ہو جائے گا. محبت کن سے کرنی ہے؟ جو اللہ کے بندے ہیں کہ تیری صفت ہے ایمان. صرف ایمان ہے. تو میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں ابھی تھوڑی دیر پہلے کہ میرے نبی نے اس کو یہی فرمایا تھا نا. صحیح بخاری کتاب الایمان کی حدیث سے بار میں سیدنا انس بن مالک راوی ہیں کہ میرے نبی فرماتے ہیں والذی نفس بیدہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من ولدہ وولدہ کہ مجھے قسم سے رب ذوالجلال کی جس کے جسے کو تو میری جان ہے تو میں ایک بھی ایمان والا نہیں ہو سکتا. وہ پہلے مخاطب کون تھے؟ وہ صدیق و فاروق و عثمان و علی، وہ سعد و مقداد و سلیمان، وہ لوگ مخاطب تھے. رب ذوالجلال کے محبوب مکرم نے قسم کھا کے فرمایا والذی نفسی بیدہ مجھ کو اللہ کی قسم جس کے دس سے قدرت میں میری جان ہے لا یؤمن احدکم تو میں ایک بھی ایمان والا نہیں حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ جب تک کہ مجھ کو اپنی ماں، اپنے ابا، اپنی اولاد سب سے بڑھ کر پیارا نہ جائے. وہ ایمان والا نہیں. جو پیارا جانے گا تب ایمان ہوگا. پیارا نہ جانے گا تو ایمان والا نہیں ہوگا. یہاں ایک اور نقطہ قابل غور ہے جس کی جانب میں آپ کو متوجہ کروں گا کہ ایمان میرے نبی کی محبت کا نام. میرے نبی نے اللہ کی قسم اٹھا کے فرمایا کہ اگر دل میں میری محبت تیری ماں تیرے ابا سے بڑھ کر نہ ہوگی تیرے دامن میں ایمان نام کی کوئی بھی شے نہیں ہوگی. میرے بھائی تھوڑی سی بات قابل غور ہے. کبھی اس بات پہ فکر کر لیجیے. تیرے دل میں تیری ماں کی محبت ہے، تیرے دل میں تیرے ابا کی محبت ہے، تیرے دل میں تیری بیٹی کی محبت ہے، تیرے دل میں تیری بہن کی محبت ہے. بتا اگر تیری بہن میں کوئی عیب ہوگا، کوئی برسر بازار تیری بہن کے عیب کا تذکرہ کرے تو برداشت کر لے گا؟ بتا بھی تیری ماں نے پانی میں دودھ میں پانی ملایا بیچنے کے لیے بتیاں تھی. تیرے ابا نے بجلی کا میٹر بند کیا، بتیاں تھی. تو سڑے راہ جا رہا تھا، تجھے کسی نے پکارا کہو بدیانت کے بیٹے، چور کے بیٹے میری بات سن. کیا وہ آگے بڑھ کر اس کا منہ چومے گا کہ تو نے سچی بات کہی ہے میرا ابا واقعی چور ہے کہ بجلی کا میٹر اس نے بند کیا؟ میری ماں واقعی بدیانت ہے، کیوں ملاوٹ کرتی ہے؟ کیا تو اس کا منہ چومے گا یا سر پھاڑے گا؟ کیا کرے گا بتائیے بھلا کیا کرے گا؟ سر پھاڑیں گے نا. اس نے جھوٹ بولا، بولا سچ ہے. آپ کو بھی علم ہے مگر آپ سچ کو برداشت کیوں نہیں کریں گے؟ محبت کا تقاضا ہوتا ہے کہ محبوب میں عیب ہو تب بھی نظر نہ آئے. محبت کا کیا تقاضا ہے؟ محبوب میں عیب ہو تب بھی نظر نہ آئے. میرے نبی فرماتے مجھ کو اللہ کی عزت، مجھ کو اللہ کی قسم جس کے دس سے قدرت میں میری جان ہے جب تک تو اپنی ماں سے، اپنی اولاد سے، اپنے ابا سے سب سے بڑھ کر مجھ سے محبت نہیں کرے گا تیرا ایمان ہی کامل نہ ہوگا. ارے ماں میں عیب ہو اس کو تو چھپائے، ابا میں عیب ہو اس کو چھپائے، بیٹی میں عیب ہو اس کو چھپائے، بہن میں عیب ہو اس کو چھپائے. اس محبوب میں عیب ہے ہی نہیں، اس پہ تلاش کریں گے ایمان ہوگا. پھر بتا ایمان ہوگا. اگر تو ان میں عیب تلاش کرے گا نا تو میں نہیں کہتا، میرے نبی نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا ہے کہ پھر ایمان نہیں ہوگا. میرے آقا نے اللہ کی قسم اٹھا کے کہا ہے پھر ایمان نہیں ہوگا. تو رب فرماتے ہیں اے ایمان والو یہ حکم میں تم کو دیتا
اللہ کا تقوی اختیار کرو. یہ دولت سنبھال کے رکھنا. ڈرو کہ دولت کہیں تم سے چھن نہ جائے. لفظ اب رہا کرو. شیطان سے دولت چھن گئی تھی نبی کی گستاخی کی بنا پہ. ڈرتے رہا کرو. وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ اپنے رب کی جانب میں وسیلہ تلاش کرو. اپنے رب تک پہنچنا ہے کیا تو کوئی حضور کی شاہ صاحب تشریف فرمائے. آپ کے ساتھ اظہار حقیقت فرمانے والے احباب جلوہ فرمانے. حضرت کو حکم دیں کہ مسجد کی چھت پر چڑھ جاؤ. فرمایا جتنے بھی میرے تعلق والے ہیں, عقیدت و محبت رکھنے والے ہیں, میں حکم دیتا ہوں مسجد کی چھت پہ چڑھ جاؤ. تو سارے عقیدت مند ماننے والے جلدی جلدی اٹھیں اور مسجد کی چھت پہ چڑھنے کی کوشش کریں. کوئی اس دیوار کو پکڑ لے, کوئی اس دیوار کو پکڑ لے, کوئی ادھر محراب کو آ کے پکڑ لے, کوئی ستون کو پکڑ لے, کوئی ستون کو پکڑ لے. اوپر چڑھنا شروع کرتے وہ چڑھ جائیں گے مسجد کی چھت پر. جی نہیں چڑھ سکتے. اگر مشکل کے ساتھ اوپر چڑھے بھی تو چھت سے سر ٹکرا کر نیچے گر جائیں گے. اب انہیں چھت پر چڑھنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ کیا کرنا ہوگا؟ کوئی وسیلہ تلاش کرنا. چھت پر چڑھنے کا پیر صاحب نے حکم تو دیا, مگر چڑھیں گے کیسے؟ کوئی وسیلہ تلاش کریں گے. اور کچھ لوگ باہر کو دوڑ پڑے. بات وہ تقدیر نے یہ کہا دیکھو بے وقوف باہر دوڑ گئے, ہم دیکھو چھت پر چڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ باہر کیوں دوڑے ہیں؟ وہ تلاش کر رہے ہیں کہ اوپر جانے کا راستہ کہاں ہے, وسیلہ کیا ہے. پھر اگر ان کو وسیلہ وہ سیڑھی مل گئی تو کچھ لوگ تھے جو سیڑھی کو پکڑ کے کھڑے ہو گئے. وسیلہ مل گیا, اللہ کا فتح پکڑ کے کرنا ہوا جاہی فی سبیل جد جو ہوتی ہے شروع کر دو. اس کے اوپر چڑھنا بھی شروع کر دو. جب تم چڑھنا شروع کر دو گے, جد و جہد کرو گے, پھر کامیابی تمہارا مقدر ہے. پھر کامیابی تمہارا. پتہ چلا کہ اللہ تک پہنچنا ہو تو رب کیا فرماتا ہے, کیا کرو, کیا کرو. جب تم وسیلہ تلاش کرو گے تو تنہا وسیلہ تلاش کر کے فارغ ہو کے نہ بیٹھ جانا, پھر جد و جہد بھی کرنا ہوگا. ہماری عادت ہے کہ میں نے پیر پھڑ چھڑیا ہے نا, کیا بولا, پیر پھڑ چھڑیا بس کافی ہو گیا. تو نہیں میرے بھائی, تنہا پیر کو پکڑنا ہی نہیں ہے, اس کے نقشے قدم پہ بھی چلنا. وجاہدوا فی سبیل, اب جد و جہد بھی کرنی ہے اللہ رب العزت جل وعلا کی راہ میں. پھر اپنے قائد جل وعلا سے کیا عطا فرماتا ہے, اپنی کس قدر عنایات سے پاس سے نوازتا ہے. صحیح بخاری میں حدیث مبارک ہے, طویل حدیث مبارک ہے, آپ کو متعدد پر سنی ہوگی کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو سمجھانے کے لیے ایک واقعہ کا تذکرہ فرمایا. فرمانے کہ بنی اسرائیل کے ایک شخص تھا جس نے 99 آدمیوں کو قتل کر دیا. 99 کا قاتل. پھر اس کے دل میں خواہش پیدا ہوئی, اس کے دل میں تمنا پیدا ہوئی کہ میں اللہ کے دربار مقدس میں توبہ کروں. یاد رکھیے, جب بندہ توبہ کا ارادہ کرتا ہے تو رب کائنات کی رحمتیں اس کے شامل حال ہو جایا کرتی. کبھی کسی ایسے شخص کو جو توبہ کا ارادہ کرنے والا ہو دھتکار ہی نہیں. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے مکاشفۃ القلوب میں ایک واقعہ نقل فرمایا ہے. ہمارے بنی اسرائیل کا زمانہ تھا, ایک بڑا ہی گناہگار, ایک عیاش, ایک بڑا ہی سیاکار, ایک فاسق و فاجر قسم کا آدمی کہ جس کے گناہ اتنے زیادہ تھے سارے علاقے میں اپنے گناہوں کی وجہ سے مشہور تھا. وہ کہیں جا رہا تھا, دوپہر کا وقت تھا, چلچلاتی ہوئی دھوپ تھی, آگ اگلتا سورج تھا, اور دھوپ میں اس کا پورا سراپا جل رہا تھا. بے چین تھا, مجھے کسی درخت کا سایہ کوئی اثر آ جائے, میں تھوڑی دیر پھر اس کے نیچے کھڑا جاؤں. یا اس سے دیکھا
ایک ایسا شخص بیٹھا ہے جو اپنی ولایت اور اپنی عبادت و زہد و تقوی کی وجہ سے اس پورے علاقے میں مشہور و معروف تھا، اور بادل نے اس کے اوپر سایہ کر رکھا تھا، بادل نے اس کے اوپر سایہ کر رکھا تھا۔ اس گناہ گار فاسق و فاجر کے ذہن میں یہ خیال پیدا ہوا، چاہے میں اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے اس کی صحبت فیض اثر سے مجھے توبہ کی توفیق دے۔ وہ اللہ کا برکتیدہ بندہ ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہوں، ہو سکتا ہے رب کائنات میری توبہ کو قبول فرما لے، مجھے بھی سیدھی راہ میسر آ جائے۔ وہ اس کے پاس جا کے بیٹھا، مکاشفۃ القلوب میں امام غزالی ذکر فرماتے ہیں، جب اس کے پاس جا کے بیٹھا، اس عابد الظاہر نے اس سے پوچھا تو کون ہے اور کہاں سے آیا؟ بادل کا سایہ بہت ہی زیادہ خنک تھا، ٹھنڈا تھا، وہاں گرمی نام کو نہ تھی۔ یہ کہنے کا حضور میں فلاں 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 اپنا تعارف کروایا، جس طرح وہ زہد و تقوی میں مشہور زمانہ تھے، یہ اپنے گناہوں میں کچھ کم مشہور نہ تھا۔ کہ اچھا فلاں فلاں جو بہت بڑا گناہ کر پاتی، کہ جی ہاں میں وہی ناچیز بندہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں۔ تو وہ صاحب غصے میں آ اور دفع ہو میرے پاس سے، تجھے کس طرح جرأت ہوئی کہ میرے پہلو میں آ کے بیٹھے، دفع لے یہاں سے۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، مولا کیا میں اتنا ہی برا ہو گیا ہوں کہ تیرے پر رسیدہ بندے مجھے اپنے پہلو میں بھی بیٹھے دیتے؟ امام غزالی فرماتے ہیں وہ روتا ہوا اٹھا، ایک طرف کو چل دیا، بادل اس کے اوپر چل گیا، وہ عابد الظاہر دھوپ میں بیٹھا رہ گیا۔ رب کائنات نے وقت کے نبی کی جانب وحی نازل فرمائی سے کہو اپنی عبادت پر غرور تھا، اسے تکبر تھا، اسے کہیں وہ سب برباد ہو گئی ہے، ایسے جیسے عبادت ہے۔ اللہ کے برگزیدہ بندے اس طرح گناہ گاروں کو اپنے سینے سے لگا دیتے ہیں، وہ تو لگا نہیں۔ تمہیں عرض کر رہا تھا یہ عابد الظاہر جو بنی اسرائیل کے زمانے کا تھا، ننانوے کا قاتل، یہ ایسے ہی کسی خشک صاحب کے پاس گیا، یا کہا 99 آدموں کو قتل کیا ہے، اب میری توبہ ہے۔ کہنے کو کہنے کا توبہ توبہ تیری توبہ، ایسا بدبخت قاتل غصہ میں آیا، اس نے اس کو بھی قتل کر دیا، 100 کی تعداد پوری ہو گئی۔ رکا رہا جب تک اللہ نے چاہا، پھر جب رب ذوالجلال اس کے دل میں پھر اپنی محبت کو پیدا فرمایا، وہ چلا اس لیے کے ساتھ کہ شاید مجھے کوئی ایسی شخصیت مل جائے جس سے میں پوچھوں اور مجھے راہی ہدایت کوئی اثر آ جائے۔ پھر وہ اللہ کے اس برگزیدہ بندہ کے پاس آیا جو انسانیت کی ہدایت کے لیے متعلق تھا، عالم دین تھا، صراط مستقیم کی دعوت دینے والا تھا، جو ذمہ داری آج مشائخ اور علماء کا ہے۔ ان کے پاس آیا اور کہنے لگا ایسے ایسے کر کے میں نے کیا، کیا میرے لیے توبہ ہے؟ فرما لگے ہاں ہے، جا فلاں بستی ہے اللہ کے نیک بندوں کی، اس بستی میں چلا جا، ان کی صحبت اختیار کر، امید ہے کہ تیری مغفرت ہو جائے۔ یہ بات آپ نے کئی مرتبہ سنی۔ پھر وہ بندہ چلا کر جانا، تھوڑا فاصلہ طے کیا، اللہ کی قدرت کاملہ، اسرائیل آ گئے، روح اس کی روح کو قبض کیا، اس نے اپنا رخ نیکوں کی بستی کی جانب کیا اور اونٹ گر گیا، روح کفسر انصری سے پرواز کر گیا۔ اب آگے وہ عذاب کے فرشتے بھی اس کو جہنم میں لے کے جائیں گے، گنہگاروں سے یکا ہے۔ آگے جنت کے فرشتے بھی کہ توبہ کے نیت سے چلا ہے، ہم اس کو جنت میں لے کے جائیں گے۔ اے رب کائنات میں تیری شان قریبی کے قربان جاؤں، کیسی بے نیازی سے تو نے کام لیا۔ وہ دونوں جھگڑ رہے تھے کہ جنت میں لے جانے کے لیے، کہ جہنم کے گھڑے میں پھینکنے کے لیے۔ رب ذوالجلال نے فرشتے کو بھیج دیا، جا کے انہوں نے فیصلہ کر، فیصلہ بھی سکھا دیا۔ فیصلہ کیا تھا؟ دونوں جانب سے زمین کو مانگو۔ مولا فیصلہ تو کر دیا، اگر اس کو جنت میں بھیجنے کا تو اعلان کر دیتا، میں نے اپنے اس بندے کو بخش دیا، تو کس کی جرأت ہی تیرے دربار مقدس میں آواز اونچی کرتا؟ تو فرما دیتا میں اس کو جہنم میں ڈالوں گا، کسی کی جرأت ہی کہ تیری ذات پر اعتراض کرتا۔ مگر کیا کیا؟ قیامت تک کے لیے اصول بتا دیا، ایک ضابطہ بتا دیا، ایک قانون
بھیجا کیا جا کے ان کے اندر انصاف کا، اور انصاف ہوگا کیا؟ کیا فیصلہ وہ کرے گا؟ ماں کو بستی کو اگر نیکوں کی جانب کم ہے تو جنت میں لے جاؤ، اگر بدوں کی جانب کم ہے تو جہنم میں لے جاؤ۔ ایسے ہوا تھا نا، یہ واقعہ بڑا مشہور ہے، بہت مرتبہ آپ نے علماء سے سنا اور یہ بھی سنا۔ فیصلہ یہ ہوا اب نیکوں کی بستی ہے دور، بدوں کی بستی ہے قریب۔ اللہ کو علم ہے کہ نہیں؟ اگر کہے گا علم نہیں تو کافر ہو جائے، اگر علم ہے تو اللہ تو جانتا ہے بستی دور کون سی ہے قریب کون سی، وہ تو جانتا ہے، اسے تو علم ہے۔ پھر حکم دے رہا ہے کہ ماں کو، مولا تجھے تو علم ہے اور تو نے فیصلہ یہ فرمایا کہ نیکوں کی بستی قریب ہے تو جنت، بدوں کی بستی قریب ہے تو جہنم۔ مولا تو جانتا ہے کہ نیکوں کی بستی دور ہے، بدوں کی بستی قریب ہے، تیرے عطا فرمودہ فیصلے کے مطابق اس کو جہنم میں جانا ہے۔ فرشتوں کو حکم دیتا ہے ماپ کو، فرشتوں نے ماپنا شروع کر دیا تو رب ذوالجلال نے پھر زمین کو حکم دیا نیکوں کی جانب سے سپڑ جا، بدوں کی جانب سے پھیر جا۔ نیکوں کی جانب سے وہ قادر مطلق اذا اراد الشیء ان یقول له کن فیکون، اسے تکلیف فرماتے ہوئے نہ میٹھی کی ضرورت ہے، نہ ماہی کی ضرورت ہے، نہ انجینئر کی ضرورت ہے، نہ آرکیٹیکٹ کی ضرورت ہے، نہ نقشے کی ضرورت ہے، نہ ماڈل کی ضرورت ہے۔ زمین کو بنانا تھا، حکم دیا کون ہو جا، زمین بن گئی۔ اتنے خزانے چھپانے تھے، حکم دیا کون، خزانے بن گئے۔ دریاؤں کو بنانا تھا، پہاڑوں کو بنانا تھا، حجر و شجر کو بنانا تھا، تاق و پوق کو بنانا تھا، یمین و یسار کو بنانا تھا، اشراق و رات کو بنانا تھا، درند و چرند پرند کو بنانا تھا۔ کل فرماتا گیا، سب کچھ بنتا چلا گیا۔ آسمان کو بنانا تھا، جس کی نسبت میں ستاروں کو بکھیرنا تھا، چاند اور سورج کی کشتی کو چلانا تھا، نظام شمسی کو ترتیب دینا تھا، جنت کو بنانا تھا، غروب الملک کو بنانا تھا، کائنات کو بنانا تھا۔ کل کہا سب کچھ بن گیا، اس اللہ نے زمین کو حکم دیا تھا سو پڑ جا، سکڑ گئی زمین، نیکوں کی جانب سے سکڑ گئی، بدوں کی جانب کو دیا پھیل جا، ادھر سے پھیل گئی۔ فرشتوں نے ماپا تو اب اس کی لاش نیکوں کی بستی کی کتنا قریب ہوئی تھی، ایک باری وَقُلْ کہہ کے زمین و آسمان کو پیدا کرنے والے ایک جانب سے زمین کو سکڑنے کو حکم دیتا ہے، اور تو چاہتا تو اس کی لاش بستی کی دیوار کی جڑ میں پڑی ہوئی نظر آ۔ کیا ضرورت تھی ادھر سے پھیلانے کی، ادھر سکڑینے کی؟ ایک ہی جڑ سے سکیڑ دیتا، نیکوں کی بستی کی جڑ میں پڑی ہوئی لاش نظر آتی۔ زمین کو پھیلنے کا حکم دیا تھا، تو چاہتا تو بہت بین المشرقین ہو جاتا، اتنی دور اس کی لاش چلی جاتی، مگر مولا ادھر حکم دیا پھیل جانے کا، ادھر حکم دیا سکڑ جانے کا، دونوں جانب زمین کو حکم دیا پھیل کر سکڑنے کا، مگر کل فاصلہ کتنا طے کیا زمین سکڑ پھیلنے کا؟ ایک بارش، تھوڑا زیادہ کر دیتا تو کون سی بات نہیں۔ ایک آئین اور قانون بنانا ہے، ایک اصول اور ضابطہ قیامت تک کے لیے وضع فرمانا ہے کہ جو اللہ کے بندوں کی طرف ایک بالش بھی بڑھ جائے گا اس کی بھی مغفرت فرما، ایک بالش بھی بڑھ جائے گا اس کی بھی مغفرت فرما دوں گا۔ پھر آپ ذرا غور کیجیے، آپ بتائیے ظاہری طور پر اس حدیث پاک کے مفہوم کے مطابق اس کی بخشش کی علت اور سبب والا کیا بنتا ہے؟ کیا بنتا ہے؟ توبہ۔ اگر وہ توبہ کر چکا ہوتا تو فرشتوں کا جھگڑا ہی نہ ہوتا، فرشتے کہہ رہے توبہ کر لی ہے جی، اب جہنم کیسی؟ اللہ نے توبہ قبول کر لی ہے۔ اگر توبہ نہیں تو پھر کیا ہوگا؟ اللہ نے حکم کیا دیا تھا؟ کیا مانو؟ زمین کو مانو،
معلوم ہو کہ ابھی توبہ کی نہیں، توبہ کا ارادہ تھا۔ بخشش کا سبب وہ توبہ کا ارادہ تو آپ کہہ سکتے ہیں، مگر توبہ ابھی کی نہیں ہے۔ اور دوسرا یہ بھی فرمایا کہ ولی کو ماں کو ولی کہاں بیٹھا ہوا ہے اور اس کی لاش کہاں ہے، یہ بھی نہیں کہا۔ یہاں دیکھیے کہ حضرت تشریف فرمائے ان کا اور دیوار کا ایک فاصلہ ہے، مگر ہو سکتا ہے ماپنے والا ماپنا شروع کرے، حضرت اٹھ کر آگے پیچھے ہو جائے، ممکن ہے نا۔ رب نے کیا فرمایا تھا، فلاں ولی وہاں بیٹھا ہے، دیکھ اس کا اور اس کی لاش کا فاصلہ کیا ہے۔ کیا فرمایا تھا، نیکوں کی بستی اور اس کو ماپ، اس کو ماپ، نیکوں کی بستی کو ان کو ماپ۔ پتہ یہ چلا نیک تو نیک رہے، جس زمین پر نیک بندوں کے قدم رکھ جاتے ہیں اللہ ان کے صدقہ سے مغفرت کروا رہے ہیں۔ جس زمین میں اللہ کے نیک بندوں کے قدم رکھ جاتے ہیں، وہ زمین اللہ کے دربار میں اتنی معزز ہو جاتی ہے، اتنی عزت والی ہو جاتی ہے کہ رب الجلال اس کے صدقہ سے اتنے بڑے خاص حفاظت کی مغفرت کروا دیتا ہے۔ کبھی اس نیک بندے کا صدقہ آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم مزارات پر کیا لینے جاتے ہیں، پتہ چل گیا ہوگا کہ ہم مزارات پر کیا لینے جاتے ہیں۔ اللہ کے برگزیدہ بندے نے اس کو بھیجا، کہا تھا نیکوں کی بستی میں، تو کیا جس جگہ سے وہ چلا تھا وہاں رب موجود نہیں تھا؟ کیا وہاں اس کی توبہ قبول نہیں ہو سکتی تھی؟ کہاں کیا اللہ نے انکار کر دیا تھا کہ میں یہاں توبہ قبول نہیں کروں گا، فلاں جگہ جائے گا تو توبہ قبول کرے گا؟ اور رب محتاج نہیں، تجھے بتا رہا تھا محتاج تو ہے، تو نے اگر رب کو پانا ہے تو رب کے محبوب بندوں کی خدمت میں آ رہی، تیرا رب تجھے مل جائے گا، تو اپنے رب کو پالے گا۔ یہ سبب ہوتا ہے اللہ کے برگزیدہ بندوں کے ساتھ اپنی نسبت کو قائم کرنے کا، اپنے تعلق کو قائم کرنے کا، ان کی خدمت میں حاضری دینے کا، ان سے دعائیں لینے کا، کہ رب الجلال ان کے صدقہ سے پھر دوسروں پر اپنی رحمت کا نزول فرماتا ہے۔ اور اگر میں یہ کہہ دوں کہ شاید مدعا ہی یہی ہے تو ممکن ہے یہ بھی غلط تھا۔ ایک دن میں آپ میں اللہ تعالیٰ 5 نمازیں پڑھتے ہیں، ہر نماز میں کچھ فرض ہوتے ہیں، کچھ سنن ہوتی ہیں اور کچھ نوافل تطوع ہوتے ہیں۔ ہر رکعت میں تجھے حکم ہے کہ سورۃ الحمد کی تجھے تلاوت کرنی ہے، ہر رکعت میں تجھے حکم ہے کہ سورۃ الحمد کی تلاوت کرنا۔ لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب، میں نبی نے ارشاد فرما دیا جب تک تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھے گا رب کائنات تیری نماز کو قبول نہیں فرمائے گا، تیری نماز کو قبول نہیں فرمائے گا۔ مفرد ہوگا نیکی قبول ہوگی، مقتدی ہوگا تو تیرا امام تیرے لیے کافی ہے، وہ تیرے آگے جو چل رہا ہے اس لیے وہ کافی ہو جائے گی اس کے فاتحہ۔ اس میں تو کیا کرتا ہے، کبھی غور کیا رب کائنات کی حمد کرتا ہے، خلاق کائنات جلنے والا کی رحمت بے پایہ کا تذکرہ کرتا ہے کہ مانگنے کا یہی طریقہ ہوا کرتا ہے۔ رحمت بے پایہ کا تو بڑا رحمان و رحیم ہے، اور پھر اقرار کرتا ہے کہ میں ایک عاجز ہوں، تو مالک یوم الدین، سبحان اللہ۔ پھر کہتا ہے مولا میں تیری عبادت کرتا ہوں، عبادت انتہا درجے کی عاجزی انکساری کو کہا جاتا ہے۔ انتہا عبادت کے لفظ میں انتہا درجے کی عاجزی انکساری کہتے ہیں، بڑا ہی عاجزی انکساری کے ساتھ تیرے دربار میں حاضر ہوں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، مولا تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد چاہتے ہیں۔ اتنی کچھ تمہید باندھنے کے بعد پھر کچھ مانگتا ہے، اہدنا الصراط المستقیم، مولا مجھے صراط مستقیم پہ چلا۔ کیا بولا؟ مولا مجھے صراط، او اللہ کے بندے گرمیوں کی چلچلاتی دھوپ میں دوپہر کے وقت نماز ظہر ادا کرنے کے لیے گھر سے چلا، سورج کی دھوپ میں تپے ہوئے پانی سے تو نے وضو کیا، بجلی بند تھی، سب حبس کے عالم میں مسجد کے اندر کھڑا ہو کر ہاتھ باندھ کر تو کھڑا ہے اور
سیدھے راہ پر چلا، کیا تو سیدھی راہ پہ نہیں ہے؟ سردیوں کی یا بستر آپ میں ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے نرم گداز بستر کو چھوڑ کر تو مصلی پہ کھڑا کہہ رہا مولا مجھے سیدھی راہ پہ چلا۔ یہ تو وہ کہے جو بستر میں خوابی اس طرح آپ کے مزے لٹ رہا ہے کہ مولا مجھے بھی سیدھی راہ پہ چلا، جس طرح وہ نماز پڑھتا ہے مجھے بھی نمازی بنا دے۔ گرمی کے موسم میں اے سی والے کمرے میں بیٹھا بے نماز کہے مولا مجھے بھی سیدھی راہ پہ چلا، میں بھی گرمی میں نکل کر مسجد کی طرف جاؤں، جلتے ہوئے تپے ہوئے فرق پر مولا تعالیٰ اپنے پاؤں کو جلاتا ہوا مسجد کے اندر پہنچوں اور تیرے حضور میں اپنی جبین نیاز تو ذلت کی زمین پہ رکھوں، مجھے بھی عطائے دے۔ وہ تو کہتا نہیں، تو یہاں کھڑے ہو کے کہہ رہا کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم پہ چلا۔ اور پھر اس کی آگے بڑھا کیا کہتا ہے، صراط الذین انعمت علیہم، مولا دیکھنا مجھے ان کی راہ پر چلانا جن پر تیری نعمتوں کا نزول ہوا ہے، اور تجھے رب کو مشورے دینے کی ضرورت ہے، رب تیرے مشوروں کا محتاج کہ تو کہہ رہا ہے مجھے ان کی راہ پر چلا۔ میرے بھائی سوچنے کی بات ہے، میں کہوں ڈاکٹر صاحب آپ مجھے فیصل آباد مولانا صدارت صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ کے مزار پہ لے جائیے، پھر میں کہوں ڈاکٹر صاحب آپ ایسے کریں یہاں سے چلے سیدھے، وہ جو ہے نا عبداللہ وہ کے اوپر سے ہوتے ادھر سے چلے، ادھر سے نہ جائیں۔ تو ڈاکٹر صاحب کہیں گے شادی آپ کو زیادہ پتہ ہے یا مجھے زیادہ پتہ ہے؟ کیا ضرورت آپ کو سمجھانے کی، بس آپ نے کہا مجھے وہاں پہنچانے میں پہنچا دوں گا۔ اگر آپ کو مجھ پہ اعتماد ہے تو آپ تو رب کو کہتے ہیں مولا اس راستے پر چلانا جس پر تیرے چلنے والوں پہ تیری نعمتوں کا نزول ہوا، کیا رب کو نہیں پتا؟ پھر اگر یہ بندے کا اپنی طرف سے کہا ہوتا تو سب کا گستاخی ہوتا، یہ تو کہا وہ تجھے رب نے ہے کہ یوں مجھ سے مان۔ اب میں اس کو سمجھانے کی کوشش کروں گا، آپ سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ آپ کے ذہن میں یہ پروگرام آیا کہ میں حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالی زیارت کے لیے جانا چاہتا ہوں۔ آپ پہلی مرتبہ یہاں آئے تھے، اس سے قبل آپ کبھی یہاں آئے نہیں تھے۔ آپ نے ڈاکٹر صاحب سے پوچھا کہ حضور ڈاکٹر صاحب میں نے حضور داتا صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ حاضری کے لیے جانا ہے، آپ بتائیے میں کیا کروں؟ تو ڈاکٹر صاحب اسے حکم دیں گے ایسے کر مسجد سے نکل باہر دائیں طرف کو جانا، سامنے ایک سڑک آئے گی، وہاں جا کے پھر دائیں طرف کو ہو جانا، پھر بڑی سڑک آئے گی، وہاں جو بس آئے گی اس بس میں بیٹھ جانا تو لاہور چلا جائے گا۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب وہ آدمی یہاں سے اٹھا باہر نکلا، جب وہ دائیں طرف جا کے سڑک پر پہنچا تو بس ادھر سے ادھر کو جا رہی تھی، کوئی ادھر سے ادھر کو جا رہی تھی، وہ پریشان ہو گیا تھا، بیٹھو تو ادھر سے بیٹھو۔ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ اب وہاں جا کے اس کے دل میں خواہش پیدا ہوگی، کسی سے پوچھے گا میں نے لاہور جانا، جب چلا تھا نا یہاں سے ایک آدمی نے اس کو روک لیا، اور بھائی لاہور جانا چاہتے ہو؟ جی میں لاہور جانا چاہتا ہوں۔ خیال رکھنا کئی اچکے ہوتے ہیں، وہ شیخو پورے جا کے جانا، اس نے گجرا والے تجھے بٹھا لیں گے، کوئی شاہ کوٹ والا بھی تجھے بٹھا لے گا، بس اس میں بیٹھا جو سیدھی لاہور کو جاتی ہوگی، اسے یہی سے بتا دیا۔ اب ایمان سے بتا اس کے دل میں قدر پیدا ہوگی کہ نہیں مولا مجھے وہ بس عطا کرنا جو مجھے سیدھی لاہور لے کے چلی جائے۔ یہ طرح پیدا ہوگی کہ نہیں؟ یہ کس کے دل میں طرح پیدا ہوگی کہ میں اس بس میں بیٹھوں جو مجھے سیدھی لاہور لے کے جائے؟ جو سڑک پر کھڑا ہوگا یا بستر پر لیٹ رہا ہے؟ جو سڑک پر کھڑا اس کے دل میں طرح پیدا ہوگی نا کہ جس راہ پہ میں چلنا چاہتا ہوں نا مولا میں نے تیرے نیک بندوں جیسی صورت بنا کے اس راہ پہ قدم رکھ دیا ہے، اب اس راہ کو آسان تو میرے لیے کر دے۔ اہدنا الصراط المستقیم، مولا میں کھڑا ہو کے وہ سمجھ فرما کر جو راہ تیری طرف آ رہا ہے، مولا صراط مستقیم پہ مجھے چلا۔ راستے میں مولا تو کیا کہتے ہیں، میں مجرم ہوا تھا مجھے ساتھ لے لو کہ راستے میں ہے جا بجا تھانے والے، راستے میں پکڑنے والے ہیں، ان کے علاوہ وہ چپکے بھی ہیں، ڈاکو شیطان بھی ہے، مولا کہیں میں راہ نہ بھول جاؤں، میں چل پڑا ہوں، مجھے سیدھی راہ پر چلا، مجھے سیدھی راہ پر چلا۔ ڈاکٹر صاحب نے
اس کو بتا دیا تھا وہاں جا. اب وہ بھی پریشان ہے کہ میں کس وقت میں بیٹھوں. بس سے جو کئی ہیں، ایک نے کہا وہ ادھر کو جاتی ہے، وہ فیصلہ آباد کو جاتی ہے، یہ ادھر کو جاتی ہے، وہ لاہور کو جاتی ہے. اس نے پوچھا ساری لاہور کو جاتی؟ کہا نہیں، بعض ہے جو پڑنے والے جا کے بس ہوتے ہیں، بعض وہ ہیں جو آگے شاہپور جا کے بس ہو جائے گی، بعض وہ ہے جو دوسری طرف چل جائے، گجرانوالہ کی طرف چل جائے گی، کوئی ہے جو لاہور کی طرف چل جائے گی. اب وہ پریشان ہے میں کرکٹ میں بیٹھے. لیکن ڈاکٹر صاحب نے کہا تو جا باہر جا کے کھڑا ہو جا، وہاں بس میں بیٹھ جا. وہ کہتا ہے میں کس پہ بیٹھوں؟ پہلی مرتبہ جانا ہے نا. جناب مولانا محمد اشرف شاہ صاحب پہلے میں بیٹھے تھے. کہا یار ذرا ٹھہر جا، میں نے بھی دادا صاحب جانا ہے، چل تو میرے ساتھ آ جا. تو اب اس کو پوچھنے کی ضرورت ہے میں کس بس میں بیٹھوں؟ جی اس کو پوچھنے کی ضرورت ہے کہ وہاں اتر کر بادامی باغ میں اتروں یا میں کہاں یادگار پاکستان اتروں؟ پوچھنے کی ضرورت ہے. یہ کہہ کے میرے پیچھے پیچھے چلا، جہاں میں اتروں وہاں تو اترا، جس گاڑی میں بیٹھوں وہاں تو بیٹھ جانا. اب وہ مطمئن ہوگا کہ مجھے پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں نے کسی کا دامن جو پکڑ لیا. اب مجھے کسی کو پوچھنے کی ضرورت نہیں، میں نے کسی کا دامن جو پکڑ لیا. اب جو یہ ہدایت دیتے چلے جاتے ہیں میں چلتا چلا جاتا ہوں. البتہ دعا یہ کروں گا مولا کسی چور کو چکے کے پیچھے نہ لگ جاؤں. صراط الذین انعمت علیہم، ان کے پیچھے چلانا جن پر تیری نعمتوں کا نزول، ان کے نقشے قدم پہ چلانا جن پر تیری نعمتوں کا نزول ہوا ہے. الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ خود قرآن کی گواہی دیتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ، جو اطاعت کرتے ہیں اللہ اور اس کے رسول کی وہ ساتھی ہوتے ہیں ان کے جن پر اللہ کی نعمتوں کا نزول ہو گئے ہیں. من النبیین، وہ نبی ہیں، والصدیقین، وہ صدیق ہیں، والشہداء، وہ شہید ہیں، والصالحین، وہ اللہ کے ولی ہیں. وَحَسُنَ أُولَٰئِكَ رَفِیقًا، دیکھو یہ کتنے پیارے ساتھی ہیں. جب تم ان سے وابستہ ہو جاتے ہو یہ تم کو اس راہ ہدایت میں لے کے چل پڑتے ہیں. الحمدللہ تعالیٰ الحمدللہ تعالیٰ مولا تیرا کتنا احسان ہے کہ تو نے ہمیں مسلک وہ عطا فرمایا جو اس آیہ مبارکہ کا پورے کا پورا مصداق ہے کہ ہم تجھ سے یہی مانگتے ہیں صراط مستقیم پہ چلا. پھر پورے نشان دہی فرمائی صراط مستقیم یہ ہے، پھر ہم ان کے دامن کرم کو پکڑ لیتے ہیں اور تیری رحمت سے پھر صراط مستقیم پہ گامزن ہو جاتے ہیں. الحمدللہ تعالیٰ ثم الحمدللہ تعالیٰ ان پر رسیدہ بندوں کے ساتھ تعلق کرنا، ان سے اپنی نسبت کا قائم رکھنا، ان کے ساتھ وابستہ ہو جانا، یقین بالیقین یہ رب کائنات کی رحمتوں کے وصول کا ایک ذریعہ ہوا کرتا ہے. الحمدللہ تعالیٰ آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ کا تعلق اللہ کے ان برگزیدہ بندوں میں سے ایک ایسی شخصیت کے ساتھ ہے جس پر رب ذوالجلال یقیناً اپنی خاص رحمتوں کا نزول فرمایا. ایک طریقہ دیکھنے کا ہوتا ہے نا کہ ایک گاڑی میں بڑے اعلیٰ قسم کے لوگ سوار ہو رہے ہیں تو اب سمجھتے ہیں کہ وہ گاڑی ہے جو منزل مقصود پہ جانے والی ہے. سمجھدار ہے. حضرت ابیر شاہ فرما رہے تھے کتنے جید علماء حضرت کے دست حق پر گئے. عالم دین جس کو رب کائنات جل نے بہت بصیرت اور بصارت کی دولت عطا فرمائی ہوتی ہے وہ ایسے تو کسی کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں تھے. جید علماء کا ان کے دست حق پر بیعت ہونا اس بات کی بین دلیل ہے جو اللہ کے نہایت ہی محبوب ہے، جن نے اپنی زندگی کے روز شب رب ذوالجلال کی رضا کے لیے کھپا دیے. وہ کل اپنے رب کو یاد کرتے تھے، آج ان کا اللہ ان کو یاد کروا رہا. فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ کا یہ مظاہرہ ہو رہا ہے. میں نے دعا کرتا ہوں کہ رب ذوالجلال اپنے محبوب بندوں کے تصدق ہمیں ان کے نقش قدم میں چلنے کی توفیق و ہمت عطا فرما. آمین.